حي على الصلاة. تو یہ خون ریزی کیوں؟ تو اللہ نے کہا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. اب دیکھو نا، علم ہوتا ہے جس کے پاس. اب محبت کے دو تقاضے ہیں. جس کے پاس علم ہوتا ہے نا، اس کے پاس سوال و جواب ہوتا ہے، اور جس کے پاس عشق ہوتا ہے نا، اس کے پاس کوئی سوال جواب نہیں ہوتا. اس کی گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے اور زبان چپ رہتی ہے. اب دیکھو نا، ابلیس نے یہ کہہ دیا میں آقا بنا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں نہیں جھکوں گا. تو اللہ نے لعنت کا توپ پہنا دیا، کیونکہ اس کو علم تھا میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فرشتوں کا سردار ہوں. تو اللہ نے غضب کیا. تو فرشتے کچھ ایسے تھے، اکثریت ایسی تھی کہ وہ سب محبت والے تھے، اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے. سب کے سب فرشتے جھک گئے اور چپ ہو گئے. اور عشق والے ہمیشہ آپ دیکھیے چپ رہتے ہیں. اور سرکار کی حدیث پاک بھی ہے، جو بندہ خاموش رہتا ہے اس میں 99 ایسے اچھے گن، ایسی اچھی اخلاق، ایسی حکمتیں ہوتی ہے جو بڑے سے بڑے علماء میں نہیں ہوتی. تو خاموش رہنا بھی ثواب ہے، چپ رہنا بھی ثواب ہے. سرکار کی حدیث سے چپ رہے، جتنا ضرورت ہے اتنی بات کریں. مولا علی کا قول ہے، اپنے وقار کو اگر زندہ رکھنا ہے تو فضول باتیں نہ کرو، اپنے وقار میں رہو، چپ. اور کہوت ہے، ایک چپ 100 ہزاروں خوش. وہ خوش کیا ہے؟ ہمارے پورے جسم کے اعضاء میں رحمت الہی ہے. چپ رہے گا آدمی، غصہ نہیں آئے گا. چپ رہے گا آدمی، صبر کرے گا. چپ رہے گا آدمی، پریشانی نہیں ہوگی، الرجی ختم نہیں ہوگی. وہ ساری باتیں ہیں چپ میں. ایک چپ 100 سکھ. خیر، تو یہ کہنا تھا، مختصر کچھ یاد آ گیا مجھے. تو علم سوال و جواب کرتا ہے، عشق خاموش رہتا ہے اور چپ رہتا ہے. تو یہاں عشق والی بات تھی، یہاں عشق والی بات تھی. تو نماز ایسی اہم عبادت ہوتے ہوئے بھی درود و سلام بھولنے پر حضور کی تنبیہ ہوئی، حضور کی نصیحت ہوئی اپنے خاص بندے کو، کہ امتی کو، کہ یہ کیا کر رہا ہے. اور میں بتاؤں، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو خواب میں آئے، کتنے بڑے جلیل القدر امام، اور کتنی حدیث لکھی، پتہ نہیں کیا کیا آپ کی تعریف ہے. مگر آپ کسی کے خواب میں آئے. خواب میں آنے والے جو تھے وہ بھی آپ کے طالب تھے، آپ نے اس سے تعلیم حاصل کی ہوگی، کی تھی. اور اس کو خواب میں آئے جو اللہ رسول کا خاص تھا. خواب میں آئے تو خواب ہی خواب میں پوچھتے ہیں کہ یا امام آپ کا کیا بنا، اللہ نے آپ سے کیا معاملہ کیا، اور کون سا عمل آپ کا کام آیا. تو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، اللہ مجھ سے خوش ہو گیا، اور اللہ نے میرے سارے اعمال کو قبول تو کیا، مگر مقبول جو عمل ہے وہ درود و سلام ہے. اور میرے مقبول درود و سلام کو اللہ نے قبول کیا. اور اللہ نے حکم دیا، فرشتوں جنت سجاؤ دلہن کی طرح. جیسے دلہا آتا ہے اور دلہن سجی ہوئی ہوتی ہے، جنت کو دلہن کی طرح سجاؤ. میرا امام شافعی آ رہا ہے. اللہ نے کہا سب کچھ ایسا سج دھج کے تیار رکھو کہ میرا بندہ خوش ہو جائے.
امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب میری آہو بھگت، میرا سواگت، میرا ویلکم ایسا ہوا کہ جنت ایسی سجی ہوئی تھی جیسے دلہن سجی ہوئی دلہے کے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے، اور اتنے انعام اکرام، حور و ملائکہ، درخت پھل، پتہ نہیں کیا کیا رحمتیں نعمتیں نازل ہوئی، میں بتا نہیں سکتا. اور یہ عمل صرف درود السلام کے لیے ہے. سارے عمل قبول ہوئے، ایسا نہیں قبول نہیں ہوئے، ساری سنتیں قبول ہوئی، ایسی نہیں ہوئی، مگر یہ سب قبول ہوئے، اور مقبول جو ہے خاص الخاص وہ درود السلام ہوئے. تو درود السلام کی وجہ سے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ مقام نصیب ہوا. درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار والسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور من اللہ. تو ہاں میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ نے، فرشتوں نے یہ کیا کہ بھئی اللہ یہ تو کیا کر رہا ہے، زمینوں میں فساد ہوگا، خون ریزی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. پھر اللہ نے کہا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، کیونکہ فرشتے نہیں جانتے تھے کہ اتنے بڑے بڑے صحابی ہوں گے، اہل بیت ہوں گے، پنجتن ہوں گے، مولائے کائنات ہوں گے، آقا حسین ہوں گے، صدیق ہوں گے، عمر ہوں گے، عثمان ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابی، 1,00,000 سوا لاکھ صحابی، پھر تابعین، طب تابعین، جمیع اولیاء اللہ، غوث و خواجہ، ایسے ایسے معروف خرقی، بزرگان دین، ایسے ایسے میں کیا سارے کے سب کے نام لوں، آپ سب کو اشارتاً کرتے جا رہا ہوں کہ خون ریزی تو خون ریزی کچھ نہیں ہے ان بزرگوں کے آگے. کیسے کیسے جلیل القدر بزرگ ہے، حضرت جنید بغدادی، حضرت بہلول دانا، حضرت ابوبکر شبلی، حضرت معروف خرقی، حضرت امام غزالی، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت بہلول دانا، ایسے مست کیا 1 درہم میں جنت دے دی، حضرت مالک بن دینار، حضرت خواجہ ابراہیم ادم، حضور معین الدین عطا رسول غریب نواز، حضور غوث پاک محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر الجیلانی، حضور داتا، حضور بابا فرید، حضور محبوب پاک نظام الاولیاء، حضور مخدوم اشرف پاک، حضور اعلیٰ حضرت احمد رضا سرکار. کتنے بڑے بزرگان دین، اور بزرگ تو بزرگ، تابعین، طب تابعین، کیسے خواجہ حسن بصری، خواجہ حبیب اعظمی. تو یہ فرشتوں کو علم نہیں تھا. ایسی ریاضت، ایسی عبادت کی. ہر ولی نے امت مصطفیٰ کے لیے دعا مانگی، اللہ ہمیں کچھ دے نہ دے، محبوب کی امت کو بخش دے. سب کی یہی دعا تھی. کل صحاباؤں کی بھی یہی دعا تھی، کل شہدائے اسلام کی یہی دعا تھی، شہدائے کربلا کی بھی یہی دعا تھی. سب کی یہی دعا تھی، اللہ میرے آقا، ہمارے نبی کی امت کو بخش دے. تو یہ فرشتے کو نہیں معلوم تھا. وہ سارے لوگ، سب لوگ جو ہے عشق والے تھے، خوف الہی والے تھے. المختصر جو سمجھانا ہے، تو پھر اللہ نے کہا فرشتوں سے ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو ایسا کرے 2 فرشتے لائیں اور اس کو دنیا میں نازل کریں، انسانی فطرت بھی دیں. تو فرشتوں میں 2 فرشتے کو لایا گیا، جس کا نام تھا ہاروت اور ماروت. دونوں فرشتوں کو لایا گیا اور فرانس شہر میں اتارا گیا، اور اس کو انسانی فطرت نفس دے دیا گیا. اور اس وقت ایک خوبصورت عورت جس کا نام تھا زہرا، خوبصورت عورت، دنیا کی سب سے حسین، وہ عورت کو اس کے سامنے لایا گیا. تو دونوں کو نفسانی خواہش ہوئی. اس نے خواہش کی کہ ہم آپ سے ہم جو ہے ملیں گے کیا. تو عورت نے کہا نہیں، ایسا نہیں،
آپ میرا کہنا مانیں۔ ہاروت اور ماروت دونوں فرشتوں نے کہا کیا کہنا ہے؟ بولے آپ شرک کریں۔ تو کہا نہیں، ہرگز نہیں، ہم شرک کر نہیں سکتے، ہم ذرا بھی شرک نہیں کریں گے۔ پھر عورت چلی گئی۔ دوسرے دن وہ عورت آئی بچوں کو لے کر، بچے کو ایک ہاتھ میں لے کر، وہ بھی بڑا خوبصورت۔ پھر وہ فرشتوں نے، خوبصورت تھی، نفس تھا، پھر وہ فرشتے نے دونوں نے کہا ہماری خواہش پوری کر۔ کہا کہ نہیں، تم میرا کہنا نہیں مانتے۔ بولے نہیں، شرک تو نہیں کریں گے ہم۔ تو وہ عورت کہتی ٹھیک ہے، شرک نہ کرو، چلو یہ بیٹے کو آپ قتل کر دو۔ تو بولے نہیں، استغفر اللہ، یہ ہم نہیں کر سکتے، ہم قتل نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، عورت پھر چلی گئی۔ پھر تیسرے دن آئی ہاتھ میں پیالہ لے کر، بڑے 2 جام ہاتھ میں لے کر۔ تو فرشتوں نے دیکھا اور کہا یہ کیا ہے؟ بولے یہ شربت ہے، شراب ہے، اسے پی جاؤ۔ تو بولے تم ہماری خواہش، ہمارا کہنا، ہمارا کام کرو گی؟ کہا ضرور کروں گی، اسے پی لو ایک ایک آپ دونوں۔ بولے یہ کیا ہے؟ تو بولے اسے شراب ہے وہ۔ تو اس نے اس پیالے کو پی لیا اس نیت سے کہ یہ تو ہلکا سا گناہ ہے، مگر سرکار کی حدیث ہے سب برائیوں کی ماں شراب ہے۔ آدمی شراب پی لیتا ہے پھر اسے ہوش نہیں رہتا۔ آج کے زمانے میں بھی دیکھو، کسی کے گھر میں ہوتا ہو تو استغفر اللہ، میں دعا کرتا ہوں اللہ بزرگوں کے صدقے میری دعا قبول ہو جائے۔ وہ تمہارے گھر والے جو بھی اگر شراب پیتے ہو تو اللہ کرے اس بزرگ کے صدقے میں اللہ اس شراب چھڑا دے اور نمازی بنا دے۔ تو شراب کتنا بڑا گناہ ہے آپ دیکھیے۔ شراب پینے سے غصہ بھی آ جاتا ہے، گالی گلوچ بھی ہوتی ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا کون کیا ہے، پھر وہ مار توڑ بھی ہوتی ہے، ہوش نہیں رہتا، اپنا خود کا بھی جو ہے نقصان ہوتا ہے، سامنے والا کا بھی ہوتا ہے، گھر کا بھی ہوتا ہے، بچوں کا بھی ہوتا ہے، عزت جاتی ہے، اپنا وقار چلا جاتا ہے۔ بہت ساری جو ہے شراب پینے کے بعد یا عادی ہونے سے وہ ساری برائیاں آ جاتی ہیں۔ وہ لوگوں نے اس کو ہلکا سمجھا، اور ہلکا سمجھتے ہوئے وہ دونوں نے ایک ایک پیالہ پی لیا۔ پینے کے بعد اس نے اس کا کام کیا، شراب کا نشہ دونوں کو چڑھ گیا۔ وہی نشے میں اس نے جو ہے اس عورت سے جو ہے برائی کی، برا کام کر لیا۔ وہی برے کام سے پھر عورت نے کہا تم نے یہ کیا، اب تو یہ بچے کو بھی قتل کرو۔ اب بے ہوشی میں جو ہے چھری ہاتھ میں دیتی ہوئے دونوں کو دیا، تو دونوں نے قتل بھی کیا، خوب بچوں کو مارے اور اس کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد ہوش آیا۔